بنیادی الزام تو 3-4 انہوں نے الزام لگائے. ایک الزام تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس کی کاپی ہے وہ واپس نہیں آئی. تو ایک کاپی واپس نہ آنے کے اوپر اگر ایک وزیر اعظم کو اندر جیل میں رکھا ہوا ہے تقریباً 80-90 دن سے, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور دوسری بات کہ یہ کانٹینٹس اس کے پبلک کے ساتھ شیئر کیے گئے جو کہ ہرگز نہیں شیئر کیے گئے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا شیئر کیے گئے. تو ایٹ بیسٹ وہ بتایا جاتا ہے کہ کسی پبلک گیدرنگ پر انہوں نے ایک کاغذ لہرایا جو کہ اسیوم کیا جاتا ہے, پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ سائفر تھا. سو کوئی چیز پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی. جو ہوتا ہے بائی دا بک ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے. اور سو ادھر کوئی جرم ہی نہیں ہوا. ہم نے آج مین ہماری گراؤنڈ یہ تھی کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اس کو بلا وجہ اس کو کمپلیکیٹ کر کے آپ کے آگے رکھا جا رہا ہے, عوام کے آگے رکھا جا رہا ہے. یہ بڑا سیدھا سا کیس ہے, مگر عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کمپلیکیٹڈ کیسز ہی آ رہے ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس ہو تو وہ گھما کے پیش کیا گیا. توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی گھما کے آیا. یہ سائفر کا کیس ہے, اس کو بھی جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا آل گریک فار دی سٹیزنز, جس کیس کی کسی کو سمجھ نہ آئے وہ کیس بنا کر تو رجسٹر کر دیا جاتا ہے, بات کا ہوا بنایا جاتا ہے, اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں. سلمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ فوجداری مقدمات کے بہت ماہر وکیل ہیں. آج جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ایک آبزرویشن دی ہے کہ عام طور کے اوپر ڈیفینس جو ہے وہ ٹرائل کی خامیوں کو خاموش رہتے ہیں, اور بعد میں جب ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کو عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں. آپ وقت سے پہلے خامیوں کو دور کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کا سوال میں سمجھ گیا, اس کا جواب آپ مجھ سے لے لیں. جو کل سارے کا سارا ایویڈنس ریورس ہو گیا اور دوبارہ نیا ٹرائل آرڈر ہوا, ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیفینس کو نقصان نہیں ہوا, اس سے سرکار کو نقصان ہوا ہے, اس سے مدعی کو نقصان ہوا ہے. یہ ثابت ہوا کہ یہ کیس ٹھیک نہیں چل رہا تھا. آخرکار ایک ڈویژنل بینچ کا انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ ہے کہ تمام ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ ہوگا اور ریورس ہوگا. اس سے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرائل ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ پر, ایکسٹرا آرڈنری پیس پر چل رہا تھا. آپ بھی باہر تھے, آج کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی آپ کیل میں, آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے ٹرائل کے اندر کیا ہو رہا ہے. صبح اندر جاتے ہیں, شام کو باہر آتے ہیں, تو آپ سوال جواب پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں. کرمنل ٹرائل اوپن ہونا چاہیے, ایویڈنس اوپن ریکارڈ ہونی چاہیے, کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہونا چاہیے. سو یہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کر رہا تھا یہ ٹرائل جیل کے اندر, اور اس کو ہم نے درست طور پہ اس کو چیلنج کیا, اور درست طور پہ یہ تمام پروسیڈنگز, تمام ایویڈنس اب تک کردم قرار دی ہے ان لافل, وائڈ اینڈ نل. اور ساتھ ہی ساتھ میں پورے کا پورا ٹرائل, جسے ہم قانونی لینگویج میں وشیٹ کہتے ہیں, یہ سارا ٹرائل وشیٹ ہو گیا ہے. اب اثر 9 یہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. سو اوور آل تو آپ کو معلوم ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں, ایک کے بعد ایک وہ چل رہے ہیں. اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس کا مقصد عمران خان صاحب کو اندر ان کی گرفتاری کو جو ہے طول دینا ہے تاکہ وہ جلد بار واپس نہ آ سکیں. ہم امید کرتے ہیں جیسے آج یہ پہلا کیس ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا عمران خان صاحب کا, پہلا. اس سے پہلے 30-40 جتنے بھی کیسز تھے وہ قبل از گرفتاری انٹائٹلمنٹ ہوئی پری اریسٹ بیل کی. یہ پہلا مقدمہ ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا. تو امید کرتے ہیں کہ پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ ہوگی انشاءاللہ جس کی. سلمان صاحب, ایک جو ہائی کورٹ کی جانب سے بتایا گیا آپ کا اعتراض جج کی تعیناتی کے سلسلے میں تھا, اور دوسرا یہ کہ وہ جو وہاں سے جو آرڈر جاری ہوا اس کی جانب سے نوٹیفیکیشن جو یہاں وزارت یا کابینہ کی طرف سے تھا اس کو بنیاد بنا کر کہا گیا ہے کہ جیل کے اندر سماعتیں نہیں ہونی چاہیے. اب تو اختیار تو جج کا ہے. ابھی تک کا جو آرڈر آیا ہے اس میں جج صاحب کی تعیناتی کو درست قرار دیا گیا ہے, مگر یہ 3 صفوں پہ آرڈر ہے. ابھی تفصیلی آرڈر جو ہے یہ آنا ہے. جیسے تفصیلی آرڈر آئے گا آپ کے پاس تمام حقائق آ جائیں گے کہ بینچ کی انٹرا کورٹ اپیل میں 2 ممبر بینچ کی تفصیلی آبزرویشنز کیا ہیں. جب وہ سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا, مگر میری جہاں تک رائے ہے یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, یہ پبلک میں ہونا چاہیے. یہ دہشت گردی کا کمپاؤنڈ F11 کا G11 کا بڑا سیکیور کمپاؤنڈ ہے. عمران خان صاحب تقریباً 1 سال میں بڑی باقاعدگی سے ہر ہفتے آتے رہے, تو جیسے پہلے آتے رہے اسی طرح اب سرکار کی حراست میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیش کریں, وہ لائیں, اور یہ اوپن ٹرائل پبلک کی آنکھ میں, کیمرے کی آنکھ میں, میڈیا کی رپورٹنگ بھی ہونی چاہیے, اور فیئرنیس کا ٹرانسپیرنسی آتی ہے.
ओपन प्रोसीडिंग से।